إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں راوی حدیث کا بیان کرنے والا روایت کرنے والا کیوں ضعیف ہو جاتا ہے اس کی وجوہات ہم نے دیکھی تھی. اس کو بند کر دیں. آج کے درس میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث کیوں ضعیف ہو جاتی ہے اور ضعیف حدیثوں کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پچھلے درس کا اعادہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ مشکل دروس ہیں اور اس کے بھولنے کا امکان بہت قوی ہے. 10 باتیں یا راویوں کی 10 قسمیں یا 10 اسباب جن کی وجہ سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے. کون بتائے گا؟ جلدی جلدی پچھلا ریویژن اگر ہو جائے تو آگے بڑھنے کے لیے آسانی ہوگی. دس پورے کون بتائے گا؟ یا واپس سے لینا ہے پورا؟ یاد ہونا چاہیے. اب یہ یاد ہونا چاہیے. ایک ہفتہ اگر ہم کو ملتا ہے اور نوٹس بھی ہمارے پاس ہیں خوش قسمتی سے، تو یہ ہم کو اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو آگے یاد آنے کے امکانات بہت کم ہیں. یعنی ایک ہفتے کے بعد اگر یاد نہیں تو 1 سال کے بعد کتنا یاد رہے گا؟ اچانک تو یاد نہیں آئے گا، اس لیے یاد کرنا چاہیے اس کو. 10 باتیں. ہاں، دو کیٹیگریز ہم کو کرنا ہے. پہلا ہم کو کیا بتانا ہے؟ 2 باتیں. ایک ضعف کس وجہ سے آتا ہے؟ یادداشت. ایک دینداری. دینداری کی 5 سبب، یادداشت کے 5 سبب. ختم. ہاں، پہلا جھوٹ، یعنی حدیث میں جھوٹ. دوسرا جھوٹ کی تہمت. 3 یہ کہاں کا ہے؟ تقوی والا ہے یا یادداشت کا ہے؟ یادداشت کا ہے. تقوی والا تیسرا کون سا ہے؟ فسق. 4 بدعت. اور 5 کیا ہے؟ جہالت. ٹھیک ہے. یادداشت کے 5 کون بتائے گا؟ یہ تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں. یادداشت کے 5 وجوہات جس سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے، کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ سوء الحفظ یا سیء الحفظ ہو. سوء الحفظ یعنی برا حافظہ،
اور راوی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ راوی ایسا ہے تو اس کے لیے سوء الحفظ کی بجائے سیء الحفظ استعمال کریں گے، برا حافظہ۔ 2 کثیر الغلط ہو، کثیر الغفلہ یا شدید الغفلہ ہو۔ 4 کثیر الوہم، اور 5 پانچواں مخالفت الثقات۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا یاد ہونے میں تھوڑا سا تکلیف ہوگی، لیکن ایک بار یاد ہو گیا تو تکلیف کم ہو جائے گی، آدمی کی تکلیف سر سے ہٹ جائے گی، کیونکہ پھنسے گا تو یہ یاد رہے گا، کام آئے گا۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی، 5 تقویٰ کے اعتبار سے، 5 یادداشت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، آگے پیچھے اگر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یادداشت والوں کی کیٹیگری میں رہیں، اور تقویٰ والی کمزوریاں تقویٰ کی کیٹیگری میں ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، آسانی سے یاد ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ضعیف حدیث کی قسمیں، کہ حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے، اور جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں ان کی کیا کیٹیگریز ہیں، آج کے اس درس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سبب، اب اس کو دھیان سے سنیے، یاد رکھیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک ہمارا اس سلسلے کا آخری ہوگا، ویسے اور ٹاپکس بہت ہیں اس میں۔ راویوں کے بارے میں ویسے آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہوں گی، لیکن یہ کتاب ایک ہے، اس میں صرف راویوں کے بارے میں ہے، وہ بھی کیوں ضعیف ہوتا ہے، یا کون سا راوی صحیح ہے، راویوں کے کتنے طبقات ہیں، یہ جرح و تعدیل ہیں۔ مالیگاؤں میں جو منصورہ میں استاذ ہیں حدیث کے، شیخ اقبال بسکوہری، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اپنے مالیگاؤں کے شیخ ہیں۔ تو یہ کتاب جرح و تعدیل، یعنی راوی کے ضعیف ہونے کی وجوہات۔ جرح آپ جانتے ہیں کہ پھر سے الف باتا شروع کرنا ہے۔ جرح یعنی راوی کو ٹیکنیکلی کس کو بولیں گے؟ جرح، راوی کو ضعیف قرار دینا، راوی کا عیب بیان کرنا حدیث کے سلسلے میں جس سے وہ مجروح ہو جائے۔ اور تعدیل، تعدیل یعنی تعدیل ہے نا، تعدیل یعنی سب ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا موضوع چھیڑ رہے ہیں، ایسی بات بیان کرنا جس سے راوی معتبر ثابت ہو۔ جرح کے بالمقابل جب بول رہے ہیں تو کم سے کم جرح سے تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جرح و تعدیل، جرح یعنی ضعیف ہونے کی کوئی صفت بتانا، یہ ضعیف ہے، اور تعدیل یعنی نہیں یہ صحیح ہے، معتبر ہے، تو اس کو جرح و تعدیل۔ تو یہ اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس طرح یعنی ایک جگہ ساری چیزیں جمع ہونا بہت کم کتابوں میں ملتا ہے۔ اردو میں تو سمجھ لیجیے بھول جائیے، عربی میں بہت کتابیں ہیں، لیکن اردو میں یہ بہت اچھی کتاب ہے راویوں کے سلسلے میں۔ اس میں یہ اسماء و رجال کی کتاب نہیں ہے، وہ الگ کتابیں ہیں جس میں کون راوی کون ہے، وہ 4 5 جلدوں میں یا 30 جلدوں میں بھی ملیں گی آپ کو۔ اس میں صرف یہ ہے کہ راوی کی کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں، تو یہ صرف اصول ہیں، اصل کتاب اسماء و رجال کی الگ ہوتی ہے۔ بہرحال اب ہم آئیں گے حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث کے ضعیف ہونے کی پہلی وجہ سند میں انقطاع، یعنی انقطاع، انقطاع کا کیا مطلب؟ قطع سے لفظ بنا ہوا ہے، قطع، بریک، وہ بات منقطع ہو گئی یعنی بریک ہو گئی، سلسلہ ٹوٹ جانا، تو انقطاع کہتے ہیں سلسلہ
ٹوٹ جانا. تو سند میں کیا ہو؟ انقطاع ہو. تو ایسی حدیثیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف ہو جاتی ہیں. سند میں انقطاع کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی سند کیسا ٹوٹ جاتی؟ کوئی ایک راوی غائب ہو، یعنی اس راوی کا نام نہیں بتایا گیا ہو. یعنی جیسے مثلاً کوئی کہے کہ حدثنی رجل، تو نام نہیں بتایا اس کا، تو کیا یہ منقطع ہے؟ وہ روایت سند میں سے ایک راوی غائب ہو، ہٹ گیا ہو، کٹ گیا ہو، یا جو بھی نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی کیسے بولیں گے آپ یہ منقطع ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو سند میں نہیں ہے؟ ایک راوی کسی ایسے راوی سے روایت بیان کرے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس سے آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ منقطع ہے؟ ہاں، تابعی کا مسئلہ نہیں، نیچے بھی ہو سکتا ہے. انقطاع کہاں ہو سکتا ہے؟ 10 سلسلے راویوں کے 10 یعنی راوی ہیں، اس میں کیا انقطاع اوپر ہی ہوگا تابعی کی جگہ پہ؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ کی زنجیر کہاں ٹوٹے گی؟ ہمیشہ اوپر ٹوٹے گی؟ بیچ میں سے بھی ٹوٹ سکتی، نیچے سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، آپ لٹکے کہیں سے بھی ٹوٹ سکتی رسی، ہے کہ نہیں؟ کہیں سے بھی ٹوٹے، گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ یا اوپر سے ٹوٹی تو نہیں گرتے، نیچے سے ٹوٹی تو گرتے. ایسا ہے رسی آپ کی کہیں سے بھی ٹوٹے، اگر آپ جھولا کھیل رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انقطاع کہیں بھی ہو رسی کا. تو سند جو ہے اس میں انقطاع حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث کی شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی سند جڑی ہوئی ہونا چاہیے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سند. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ لے ٹھیک ہے آپ بتائیں سند جڑی ہونا چاہیے. سند جڑی ہونا کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ یوں نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے سند جڑی ہونے کا مطلب سند جڑی بھی ہونا چاہیے. تو ریپیٹیشن ایکسپلینیشن نہیں ہوتا ہے، سمجھیے. تکرار تفہیم ہوتی ہے. تو ایک چیز کو آپ جیسے پوچھا جائے کتاب کا مطلب کتاب کتاب، تو اس سے ایکسپلینیشن ہوتا ہے نہیں. تو ہم کو ایکسپلین کرنے آنا چاہیے اس کو، اور وہی سمجھا سکتا ہے جو سمجھا ہے. اس لیے پہلے اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا چاہیے. سب طرف سے ہمارے سوالات کیوں ہوتے بار بار؟ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تو کیا ہوا، پھر اس کا مطلب کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہم اس بات کے تمام پہلوؤں کو سمجھیں، واقعی وہ کیا ہے اس کو ہم سمجھیں. تو یہاں سوال یہ ہے کہ سند میں انقطاع کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک جواب کیا آیا؟ ایک راوی کسی ایسے کا نام لے کہ ہم نے اس سے حدیث سنی یا اس سے حدیث آئی جس سے اس کی ملاقات. ظاہر بات ہے جب اس کی ملاقات نہیں ہوئی تو 3 میں سے ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. کون بتائے گا وہ 3 پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ کسی ایسے آدمی کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک تو ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. دوسرے کسی اور سے اس نے وہ حدیث سنی ہے، لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے آیا ہے اس کو اس نے کیا کر دیا، بیچ میں سے ڈراپ کر کے کسی اور سے حدیث بیان کی. اور تیسری وجہ کی جا سکتی ہے، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 وجوہات ہیں. تحریف کیا ہے نا، جھوٹ بولا کے ساتھ ہو گیا، وہ جان بوجھ کے کیا نا اس نے، تو اس نے اپنی طرف سے سند میں سے کسی کو کٹ کیا یا بیان کیا، جان بوجھ کر اس نے کیا کیا، سند ہی پوری گھڑ دیا جھوٹی. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ لوگوں نے سندیں گھڑے ہیں، آپ سمجھتے ہوں کہ صرف حدیث گھڑے، حدیث کے لیے سند بھی گھڑنا پڑتی ہے. تو ایسے راوی تھے جنہوں نے جھوٹی سندیں گھڑ کے حدیث بھی گھڑے.
تاکہ کوئی آدمی، لیکن پکڑنے والے، بھائی کوئی جھوٹی نوٹ بنایا، جھوٹا پاسپورٹ بنایا تو پکڑنے والے نہیں رہتے کیا؟ رہتے. ہر آدمی پکڑ سکتا ہے، لیکن جو برابر روزانہ گنتا ہے نوٹ، دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا ایسا، جو آدمی روزانہ نوٹ گنتا ہے اور ہزاروں گنتا ہے، اس کے ہاتھ میں آتی تو فوراً پکڑ لیتا ہوتا ہے یہ نوٹ نکلی ہے. بولے میرے کو نہیں لگ رہی، تیرے کو کیسا لگ رہی؟ تو روز گنتا ہے. میرے ہاتھ پہچانتے ہیں نوٹ کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بہت سارے دیکھ کے بول دیتے اس کو پیٹ کی تکلیف دکھتی ہے، اس کو اس کی ہڈی پاؤں کی خراب ہو گئی ہے، اس کے گھٹنے کی یہ نلی گئی ہے. تو بہت سارے ڈاکٹر برابر دیکھتے پہچانتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر 4-5 آدمی گئے برابر پہچان لیتا ہے کہ اس میں پاگل کون ہے. تو یعنی ایک فیلڈ میں ماہر برابر اس کو پہچان لیتا ہے. جب آدمی کسی فیلڈ کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے تو وہ فیلڈ بھی اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے. تو محدثین چونکہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ برابر بتاتے ہیں کہ کون سی سند کہاں کیسی ہے. بہرحال تو ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ حدیث کی سند گھڑی گئی، ایسا ہو سکتا ہے. 2، وہ کسی راوی کو بیچ میں سے چھوڑ دے جان بوجھ کر اور اوپر والے سے حدیث بیان کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور 3 کیا ہو سکتا ہے؟ تو غائب کیسا ہوا راوی؟ جب 2 ہے تو بڑھنا چاہیے. جب ایک نام کے 2-3 ہو تو راوی غائب کیسا ہوتا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے وہ بھول جائے. بھائی آپ 4 آدمی کتنے ہیں، 5 کا نام بتانا ہے، آپ ایک آدھا بھول سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ 10 وجوہات ہم نے پوچھی تھی، اس میں آدمی بھول سکتا ہے کہ نہیں بھول سکتا ہے؟ تو سند میں بھی آدمی کسی راوی کو بھول سکتا ہے. جان بوجھ کی غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے، یا ڈراپ کر سکتا ہے کسی راوی کو جان بوجھ کے. وہ ہم آگے آئیں گے کیوں جان بوجھ کے ڈراپ کرتا ہے اس کو. تو ایسی حدیث سمجھ میں آیا آپ کو کہ سند میں انقطاع کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی راوی ایسے راوی سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ یہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ یہ محدثین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے کس کس سے علم حاصل کیا. اب جب اس نے ان سے علم لیا ہی نہیں تو یہ ان کے نام سے جب حدیث بیان کر رہا ہے تو ان سے ملا ہی نہیں. تو یہ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ محدثین کو معلوم ہوتا ہے یہ راوی کن کن سے ملا ہے، اس کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کمپنی میں جاب کیا ہی نہیں اور اس کمپنی میں کام کرنے کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، تو جس کو جاننے والا کیا بولے گا؟ ارے تو کبھی کام ہی نہیں کیا ہے کمپنی میں، تیرے پاس سرٹیفکیٹ کیسے آیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح سے کئی چیزیں ہو سکتی. جو جانتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل کہ یہ آدمی فلاں راوی سے ملا ہی نہیں ہے، پھر یہ اس سے حدیث بیان کر رہا ہے، کا مطلب یا تو یہ سرے سے جھوٹ بول رہا ہے، نہ حدیث ہے ایسی نہ سند ہے ایسی، یا پھر اس نے کسی اور سے حدیث سنی ہے لیکن اس کا نام بیان کیے بغیر وہ اس سے روایت بیان کر رہا ہے، بیچ میں کوئی ہے. تو سند ٹوٹی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بیچ میں سے غائب کیا جا رہا ہے جانتے ہوئے یا غلطی سے. سمجھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند میں انقطاع. سند ٹوٹی ہے. جڑی ہوئی کب ہوگی؟ جڑی ہوئی کب ہوگی؟ جب سند کے اندر سارے راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے. اگر ایک بھی جوڑی ایسی ملی، یہ دونوں تو ملے نہیں کبھی، تو بیچ میں کیا ہو گیا؟ یہ ملے ہوئے نہیں ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے. تو سند کے ٹوٹنے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ انقطاع. سمجھا؟ انقطاع سمجھا؟ آگے بڑھتے ہیں. اب سند کا جو انقطاع ہے وہ کئی جگہوں سے ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کی رسی ٹوٹی، اوپر سے بھی ٹوٹ سکتی، بیچ میں سے بھی، نیچے سے بھی، ہے نا؟ تو اب سند کہاں کہاں سے ٹوٹ سکتی ہے، یا راوی اپنے اوپر جس کو omit کر رہا ہے، ڈراپ کر رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے، وہ کون سے لیول پہ راوی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
ایک اس کو ہم پین ہے مٹائیں گے اسے. ہے مسجد کا ذکر دستہ نہیں نا. ہاں مثال کے طور پر ایک حدیث اوپر سے آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سے کون حدیث لے گا؟ صحابہ. پھر کون بولا آپ کو اسے؟ کیوں صحابی سے صحابی حدیث نہیں لیتے تھے؟ تو یہ سلسلہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. صحابی سے صحابی، صحابی سے صحابی بھی ہوتا ہے، اور تابعی سے تبع تابعی نا، تابعی سے تابعی 3-4 تک بھی ہوتا ہے ایسا. اس لیے اس بھرم میں مت رہنا ہر صحابی سے تابعی نہیں لیا، تابعی سے تبع تابعی، ضروری نہیں ہے. کیوں؟ ایک زمانے کے لوگ ایک دوسرے سے حدیث لیتے کہ نہیں لیتے؟ آپ کن سے لیتے؟ اپنے سے پچھلی نسل سے لیتے، اپنی نسل والوں سے بھی لیتے، تو کوئی ضروری نہیں. تو اب یہاں پر ہم صحابی کے بعد ہر ایک کو کیا نام دیں گے؟ راوی، پھر راوی، پھر راوی، پھر راوی، پھر محدث. ہم محدث اس کو اس لیے، وہ بھی راوی ہے، لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی، یا اپنے تک نہیں آئے گا سلسلہ. ہم پوری سند، کیونکہ بخاری آج کیا ہو چکی ہے؟ لکھ دی جا چکی ہے. امام بخاری کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے بیان کر دیا، اور وہ مطبوع ہے، مطبوع. ابھی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. نکاح کے بعد ساری چیزیں آدمی کو ہاں بابا بولنا پڑتا. اب آپ نے چونکہ ذمہ لے لیا آپ نے کہ ہم کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے، ہم کو دعوت دینی ہے، ہم کو دین گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے، تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. مقبوع، مقطوع، منقطع، کیا جو بھی ہے سب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ بیچ میں سے کہیں ڈراپ منقطع نہیں کر سکتے سلسلہ کہ جان دو ابھی اپنا ہو گیا، وہ تو ہو گیا، اتنا کافی ہے اپنے لیے. آدھا علم انسان کا پہلا دشمن ہے، باقی دشمن سب بعد میں آتے ہیں. تو آدھا علم خطرناک ہوتا ہے. تو مطبوع کا مطلب پرنٹڈ، مطبوع یعنی پرنٹڈ. طبع کرنا، پرنٹ کرنا. تو کتابیں آج کیا ہو چکی ہیں؟ پرنٹ ہو چکی ہیں، تو وہ مطبوع ہیں، مطبوع ہیں. یہ ایسے الفاظ بہت آئیں گے آپ کے، اور مشکل نہیں. آدمی مشکل سمجھ لے تو مشکل بن جاتا ہے. آدمی اپنا دل کھول لے، آ سکتا ہے، مجھ کو بھی، سب کو آتا ہے، مجھ کو بھی آ سکتا ہے، تو آنے لگتا ہے. پہلے آدمی اپنا دل کھولے اس کے، ہاں ٹھیک ہے سیکھنے کا آپ نے. پہلے سے بولا اپنی فیلڈ نہیں ہے، گیا کام سے. تو دروازہ بند نہیں کرے. جو سب کو آ سکتا ہے، ہم کو نہیں آ سکتا. اور کیا بہت بڑا کام پہاڑ پہ چڑھنے کا ہے؟ خالی مطبوع یاد رکھنے کا اپنے کو، اور کچھ بھی. تو آج آپ بتائیے کیا نہیں یاد رہتا اپنے کو؟ دنیا کی کتنی کمپنیاں ہیں، کتنے فون نمبر ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے. اس میں کتنی کیٹیگری ہے، سبزی منڈی میں کیا چل رہا ہے سب معلوم ہے، ریٹ معلوم، سونے کا کتنا کم، کون سے ڈالر کتنا، پاؤنڈ کتنا. پیدائشی طور پر آیا تھا لسٹ لے کے. سیکھنے سے سب آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو جب ہمارے نبی نے بتا دیا ہم کو سیکھنے سے آتا، تو آتا. تھوڑی کم کوشش کسی کو کرنی پڑتی، کسی کو زیادہ. چلنے سے پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ صحیح چلنا چاہیے. لیکن تو بہرحال یہ ہماری کیا ہے؟ سند. فلاں محدث نے اس راوی سے سنا، جس کو عام طور سے شیخ کہتے ہیں. یہ اس محدث کے کیا ہیں؟ ایک حدیث بھی اگر محدث کسی سے سن لے، وہ اس کے شیوخ کی لسٹ میں آ جاتا ہے. شیوخ. اور زیادہ تر شیخ اس کو کہیں گے جو یعنی اس کا استاذ ہو محدث کا، جس سے کئی حدیثیں اس نے لی. لیکن ٹیکنیکلی
ایک بھی روایت لیتا ہے اگر محدث کسی سے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کا شیخ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ پڑھیں کتاب میں انہوں نے 600 شیوخ سے حدیث حاصل کی، تو آدمی سوچیں گا 600 ٹیچر کیسا کیا ہو سکتے ہیں آدمی کے، 1000 شیوخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ کیا ہے مطلب یہاں پر اتنوں سے حدیثیں لی، تو ایک بھی حدیث لے لے تو کیا شیخ کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ محدث نے اس راوی سے حدیث لی، اس راوی نے اس راوی سے، اس راوی نے اس سے، اس نے اس سے، اس راوی نے صحابی سے، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آسانی کے لیے میں آپ کو یاد رہے گا، راوی کے ساتھ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب انقطاع کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلا انقطاع آپ کی جس لسٹ میں ہے معلق، اگر کوئی محدث اپنے اوپر سے سند چھوڑ دے، چاہے پوری سند چھوڑ کے حدیث بیان کرے یا اپنے اوپر سے کچھ چھوڑ کے آگے روایت بیان کرے، ایسی روایت میں پرابلم کیا آ گیا؟ دیکھیے مثال کے طور پر اس محدث نے پوری سند غائب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں فرمایا، کتاب میں لکھ دیا، کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ ہو سکتی ہے۔ کب ہو سکتی ہے؟ یہاں جڑی ہے، اگر کہیں اور سے جڑی ہوئی ملی اور صحیح رہی تو کیا ہوگا، اور نہیں ملی تو وجہ کیا ہوئی اس کی؟ سند ہی نہیں بھائی، تو ہم سند نہیں تو حدیث صحیح معتبر ہے کہ نہیں کیسے سمجھیں گے؟ تو حدیث معتبر ہے یا نہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ آئی کہاں سے؟ لانے والے سچے کے جھوٹے، لانے والے یادداشت کے پکے یا کچے۔ تو جب اس کی سند ہی نہیں، لانے والوں کو ہی ہم نہیں جانتے، تو یہ ڈیٹا کنفرم کیسے کریں کہ ہم تک جیسا کہ ویسا پہنچا ہے؟ سمجھا؟ تو یہ حدیث پوری اس کی سند ہی کیا ہے؟ غائب ہے۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ کیا ہے یہ؟ معلق۔ معلق کا مطلب کیا ہے؟ لٹکا ہوا۔ یہ معلق ہے مطلب لٹکی ہوئی، یعنی نیچے تک نہیں آیا، اوپر ہی لٹکا، پنکھا زمین تک آیا، اوپر کے اوپر، نیچے سے غائب۔ پلر لٹکا ہوا رہتا، کبھی دیکھ کے کوئی پلر لٹکا ہوا، پلر زمین سے لے کے چھت تک ہوتا ہے، لیکن پنکھا کیسا ہے، جھومر کیسا ہوتا ہے؟ اوپر سے، لیکن نیچے اس کا کنیکشن ہے نہیں ہے۔ تو ایسی روایت کو معلق روایت کہتے ہیں، جس میں محدث اپنے اوپر ایک راوی چھوڑ دے یا پوری لسٹ چھوڑ دے یا اپنے اوپر سے کچھ راوی چھوڑ دے۔ کہاں سے چھوٹے ہوئے ہونا چاہیے؟ اپنے محدث کے اوپر سے، اور اس کے آگے جا کے اگر مثلا مان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، اور سمجھ لیجئے ان سے تابعی نے سنا، اور بیچ میں محدث نے سب کو چھوڑ کے کہا کہ فلاں تابعی نے کہا میں نے فلاں صحابی سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ آپ تو سند جڑی ہوئی ہے نا؟ نہیں ہے؟ یہاں کا وہ بعد میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں ہے کیا؟ اس مثال میں ہے، وہ سپورٹ ہے تو مطلب اس میں جڑی ہوئی، اس میں تو نہیں ہے نا۔ تو کیا یہ معلق ہو سکتی ہے؟ یہ معلق ہے؟ معلق کی شرط کیا ہے؟ معلق کس کو کہتے ہیں؟ محدث کے اوپر سے سند پوری یا اس کا کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہونا چاہیے، اور اوپر جڑی ہوئی ہو، اوپر جڑی ہوئی نیچے سے ٹوٹی ہوئی،
نیچے سے 1 2 فلور غائب. اب یہ ایسے سمجھ میں آئیں گے آپ لوگوں کو. اور اوپر فلور ہیں. ایسا مشکل ہے لیکن سمجھ لیجیے کہ اوپر راوی موجود ہیں. محدث کہیں اور اوپر جا کر تذکرہ شروع کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی ایک محدث اوپر سے سند شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں راوی نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے. بیچ میں کے بہت سارے راوی محدث تک کیا کر دیتا ہے, محدث چھوڑ دیتا ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے, معلق. تو جو حدیث جس کی سند اوپر سے جڑی ہوئی ہو لیکن محدث کے اوپر سے غائب ہو, اس حدیث کو کیا کہیں گے, معلق. معلق صحیح ہوتی ہے ضعیف؟ بیسیکلی ضعیف ہوتی ہے. کیا معلق صحیح نکل سکتی ہے؟ کیسے؟ جیسے دیکھیے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک روایت بیان کی. کون سی روایت بیان کی؟ انما العلم بالتعلم. میں نے سند بیان کی, اس کی بیان کیا نا, حدثنا فلان بیان کیا میں نے؟ نہیں بیان کیا. تو اس طرح سے بھی کوئی محدث کوئی بات ثابت کرنے کے لیے, اشارے کے لیے حدیث بیان کر سکتا ہے. ہم تو محدث نہیں ہیں لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں کہ کوئی محدث اپنی کتاب میں, اور بخاری آپ دیکھیں بہت آپ کو ملے گا ہے. بخاری اگر آپ دیکھیں, بخاری میں شروع سے آپ دیکھیے, آپ کتاب الایمان کھولیے, شروع میں دیکھیے آپ کو ملے گا. گھر پہ جا کے کیجیے ہوم ورک. بخاری ہونا چاہیے اپنے پاس. کتابیں ہمارے گھروں میں جتنا ممکن ہے حدیث کی کتابیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کبھی نہ کبھی زیارت اس کی پڑھیں اس کو ہم لوگ. امام البخاری کی عام عادت ہے کہ وہ اپنی کتاب میں معلق روایت بیان کرتے ہیں. کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ معلق روایت کیوں بیان ہوگی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جس کے صحیح ہونے پر سب کا اعتبار ہو تو سند نہیں بیان کرنے کا اس کی. یعنی جس کی سند نہیں ہے اس کو سمجھنے کا کہ صحیح ہے, الٹا ہو رہا ہے. تو سمجھ رہے ہیں؟ کیا کسی محدث کے کسی حدیث کو بلا سند بیان کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث اس زمانے میں اتنی عام تھی کہ سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا صحیح ہے؟ ہمارا پہلا رول حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ سند جڑی ہونا چاہیے. نہیں ہے تو کچھ بھی ہو, سند جڑی ہوئی نہیں ہے, نہیں ہے, صحیح نہیں ہو. قاعدہ یہ ہے. پھر بنا ہے کیوں قاعدہ اگر اس کو صحیح بولنا ہے تو؟ قاعدہ قاعدہ ہے, قاعدہ لاگو ہوگا ہر جگہ. ایسی روایت جس کو ہم معلق کہتے ہیں, اس کو تعلیق بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی جمع ہے تعلیقات. اور بخاری میں کچھ لوگ ہمت ہار جائیں گے, بس ہو گیا اپنا یہاں سے, یہ آخری درس تھا اپنا. میرے کو رشتہ داروں کے نام یاد نہیں, یہ کو نہیں یاد کریں گے. تھوڑا ہمت کریں, یہ چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں. ابھی نہیں آپ کو اگر واقعی یہ آ گیا اپنے کو, کتنا بڑا کام ہو گیا اپنا. ہم کتابیں پڑھیں گے, سمجھے گا ہم کو علماء کیا بحث کر رہے ہیں روایت پر. نہیں تو بحث آج بولے آپ نے کچھ سمجھ رہا نہیں کیا بول رہی ہے, ڈاکٹر لوگوں کی بات ہے, اپنے کام کا نہیں ہے, تو مطلب آدمی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. اختلافی مسائل میں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں دیکھیں کس کی بات قوی ہے, تو اس کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. 2 ڈاکٹر بات کر رہے, بحث کر رہے, اب آپ کو معلوم ہی نہیں کچھ اصول, تو آپ دونوں کی بات میں سے کس کی بات پاورفل ہے سمجھ سکتے ہیں, اور کتنی اچھی بات کر رہے دونوں, پر کیا بات کرے آپ کو سمجھ رہا ہی نہیں. تو یہ یاد رکھنا پڑے. تھوڑی محنت کریں گے, تھوڑا زور دیجئے اپنے اوپر, بادام کھائیے, دودھ پیجئے, جو بھی آپ کو کرنا ہے, انار کھائیے, تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون سے 2 رکعت پڑھ کے سوچیے, جو بھی ہے. لیکن یہ ہمت مت ہاریے اس میں. ایسا کوئی مشکل نہیں, یاد کرے تو سب ہوتا ہے. ہمت آدمی میں ہونا چاہیے, نیت آدمی کرے, اللہ آسان کرتا ہے. تو معلق, تعلیق
تعلیقات، بخاری میں کثرت سے تعلیقات آتی ہیں، یعنی معلق روایت آتی ہیں جو سند کے بغیر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام البخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک حدیث سند کے ساتھ ایک جگہ بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے باب میں فلاں ٹاپک کا یہ باب ہے، اس میں یہ میں حدیثیں لا رہا ہوں، تو اس باب ہی میں ہیڈنگ میں اشارے دے دیتے ہیں۔ ابھی وہ ہم کھولیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا کہ بخاری سامنے لے کے ہے اس میں میرے پاس، لیکن لمبا ہو جائے گا کہ وہ باب ہی میں اشارے دیتے ہیں کہ قال ابو بکر کذا، قال ابو ابن مسعود کذا، قال فلان کذا، تو قال رسول وفی الحدیث کذا و کذا، تو حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، صحابہ کے اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصود وہاں وہ حدیث روایت کرنا نہیں ہوتا ہے، وہاں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر کیا کیا اشارے ہیں میں دے رہا ہوں، تم جا کے چیک کر لو اس کو۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو ایک باب میں امام البخاری نے ذکر کر دی ہے وہ بخاری ہی میں ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بخاری میں حدیث نہیں ہوتی ہے، کسی اور کتاب میں ہوتی ہے، اس کی سند ہوتی ہے۔ یہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ دوسری کتابیں آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کو ملتی ہے کہ دیکھو یہ حدیث جو بخاری میں تھی یہاں بھی ہے، لیکن اتنی کتابیں کون پڑھے؟ علماء نے اس پہ بھی کام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تقریباً آج جو چھپی ہے 13-14 جلدوں میں بخاری کی شرح کا مطلب ایکسپلینیشن، یا جس کو آپ کمنٹری کہیں گے، کہ اس کی تشریح، اس کو سمجھانا۔ تو ابن حجر نے کتاب لکھی، کیا نام ہے اس کا؟ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ تو فتح الباری کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے ابن حجر عسقلانی اور دوسری ہے ابن رجب۔ یہ بھی بخاری کی شرح ہے، وہ بھی بخاری کی شرح ہے، اس کا بھی نام فتح الباری، اس کا بھی نام فتح الباری ہے۔ تو ایک ابن حجر کی شرح فتح الباری، دوسری کون سی ہے؟ ابن رجب کی، جو چھپی ہوئی ہے، دونوں بھی ہیں۔ ابن حجر کتنے ہیں؟ 2 ہیں، میں سمجھتا ہوں 3 ہیں۔ ابن حجر عسقلانی الاسقلانی، اور دوسرے ہیں الہیتمی۔ تو بہرحال یہ سب آپ کو بعد میں کام آئے گا۔ بخاری میں تعلیق ابن حجر عسقلانی جو ہیں بخاری کی شرح میں بتاتے ہیں، یہاں امام بخاری نے اس کو بغیر سند کے بیان کیا ہے، لیکن یہ حدیث فلاں کتاب میں اس سند سے آئی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو بخاری میں تعلیقات اگر آئیں تو کیا اس روایت کو صحیح مانا جائے گا یا نہیں؟ اس لیے کہ دوسری کتاب میں اس کی سند موجود ہے۔ کیا صرف سند کا ہونا اس حدیث کو صحیح بناتا ہے؟ سند ہے یا نہیں صحیح؟ اس کے راوی بھی کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے۔ تو بخاری میں اگر سند کے ساتھ نہیں ہے تو ضعیف ہونا چاہیے۔ یہ نیا معلوم پڑا آپ نے کو۔ دوسری کتاب میں سند ہے تو صرف سند ہے تو صحیح ہو گئی۔ امام البخاری نے صحیح بخاری کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں بیان کروں گا وہ سب کی سب کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ 2، امام البخاری کا لیول حدیث میں سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ایک دم ٹاپ لیول کے امام ہیں جن کو صحیح اور ضعیف راوی رجال کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں اور علل جس کو کہتے ہیں کمزوریاں حدیث کے سلسلے میں ایک دم ٹاپ لیول میں سے ٹاپ لیول کے ہیں۔
تو جب ایسا کوئی محدث جو ایک دم ماہر ہو کہ باقی اس کی طرف رجوع کرتے ہوں چیکنگ کے لیے، جب وہ کہے کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح لاؤں گا تو یہ کیا ہے، اس کو صحیح مانا جائے گا. لیکن یہ صرف بھروسے کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے امام البخاری کی تمام روایات میں ایک اور اشارہ دیا ہے، اور امام بخاری اشارہ دیتے ہیں اپنی صحیح میں کہ سب ماننا کہ نہیں ماننا. امام البخاری، اگر صرف بخاری کے اوپر ہی ہم لوگ بات کریں گے تو کافی اس میں باتیں ہوں گی، میں بھی بیان نہیں کر سکتا اتنی باتیں اس میں. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں یعنی بخاری کے بارے میں، مسلم کے بارے میں، اور کتب سنن کے بارے میں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں. کبھی انشاءاللہ مستقل ہم امام البخاری کے بارے میں جب دیکھیں گے تو اس میں ساری چیزیں بیان کریں گے، اور صحیح بخاری کے بارے میں دیکھیں گے تو پھر سب چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ. بہرحال امام البخاری بعض جگہ پر کہتے ہیں قال فلان کذا قال رسول وفی الحدیث کذا، اشارہ کرتے ہیں، جزم کے ساتھ کہتے ہیں. جزم کس کو کہتے ہیں؟ پکا، پختگی کے ساتھ میں. فلاں نے ایسا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. تو جب امام البخاری جزم کے ساتھ معلق روایت بیان کرتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ امام البخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی میں صحیح بتاؤں گا، تو وہ اپنی شرط کے خلاف کریں گے، وہ شرط کے مطابق حدیث بیان کرتے ہیں. لیکن کبھی امام البخاری ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی سند پکی نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، تم لوگ چیک کر لو. کیسے؟ کہتے ہیں وَذُكِرَ یا وَيُذْكَرْ، ایسا بھی تذکرہ آیا ہے، فلاں نے ایسا بیان کیا ہے، ایسا بھی بیان کیا گیا ہے، وَرُوِيَ، ایسا روایت کیا گیا ہے. تو اس طرح کے الفاظ جب امام البخاری ذکر کرتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی سند پختہ نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھ لو تم لوگ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں ہم نے کتنی باتیں دیکھی، کون اس کو سمرائز کرے گا، کون اس کو چھوٹا کر کے بیان کرے گا معلق روایت کے بارے میں. جو سنا وہ بولنا ہے، جو نہیں سنا وہ نہیں بولنا ہے. شروع کا کچھ بولو، وہ تو نہیں آتا. معلق روایت پہلے کیا ہے؟ وہ روایت جس کی سند اوپر سے جڑی ہو لیکن نیچے سے غائب ہو. محدث اپنے اوپر سے سند بیان نہ کرے، کہیں اور دور جا کے پھر شروع کرے یا پوری چھوڑ دے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہو گئی؟ معلق. نمبر 2، کیا معلق روایت صحیح ہے قاعدے سے؟ نہیں. کیوں؟ پہلی شرط صحیح حدیث کے لیے کیا ہے؟ سند. اس میں تو سند ہی نہیں تو جڑی اور ٹوٹی کا جھگڑا ہی نہیں. بخاری میں معلق روایتیں ہیں کیا؟ پھر صحیح کیسا ہوئی؟ وہ دوسری کتابوں میں سند مل جاتی ہے. اور پھر بخاری میں اگر امام البخاری بیان کرتے ہیں تو کیسا ان کا انداز ہے؟ کبھی پختہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ کیسا کوئی آدمی اتنا بڑا، یعنی جب معلوم ہے اس کو معتبر نہیں ہے بات، بولے گا نبی پہ؟ وہ بھی ایسا محدث جو ایکسپرٹ ہے نہیں بولے گا. لیکن جہاں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند اتنی پختہ نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسو وائس میں بولتے ہیں. جو انگلش جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا پیسو وائس کیسا ہوتا ہے؟ اینڈ اٹ از سیڈ اینڈ اٹ از نریٹڈ. اس طرح کے الفاظ جب ذکر کرتے ہیں، وَيُذْكَرْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی آیا ہے، تو اس طرح کا اشارہ دیتے ہیں جس سے پڑھنے والے کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنا پکا معاملہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بخاری کی وہ تعلیقات جو جزم کے ساتھ ہوں ان کو صحیح مانا جائے گا کہ نہیں؟ اور علماء نے اس پہ بہت محنت کی اور بتایا کہ دیکھو بخاری میں روایت ہے، تعلیق ہے لیکن صحیح ہے، سارا کام ہو چکا ہے. نئے سرے سے ہم بیٹھ کے سوچے ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں، ابھی بخاری کی تعلیقات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہوں. آپ سے پہلے لوگ اس پہ سبقت لے جا چکے ہیں، کام ہو چکا ہے اس کے اوپر. بہرحال تو
یہ کون سی روایت ہے؟ معلق۔ معلق کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بولے گا کہ کیسا بغیر سند کے تم بیان کر رہے حدیث، کیوں ایسا کرے محدثین نے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امام بخاری بھول گئے، یعنی وجہ اس کی کیا ہے؟ معلق کی وجہ کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ سے پوچھ سکتا کیے کیوں ایسا، پہلے بتاؤں۔ ٹاپک ایکسپلین کرنا تھا، حدیث ایکسپلین کرنی تھی، صحیح۔ اشارتاً کچھ مقصود ایک ہوتا ہے روایت جو ٹیکنیکل طریقے سے پورا ہو، حدثنا فلاں، یہ لمبی روایت سند، اس کے بعد بات آ رہی پوری، وہاں مقصود وہ نہیں ہے، اشارہ دینا بس۔ وہ ایک روایت میں ایسا آیا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہم لوگ بھی تو بولتے نا، ایک حدیث میں ایسا آیا ہے، تو ہم کیا کر دیے؟ سند چھوڑ دیے، سب پوری حدیث لمبی تھی، مثلا معراج کی حدیث آپ بیان کر رہے، شفاعت کی حدیث آپ بیان کر رہے، دجال کی حدیث آپ بیان کر رہے، قیامت کے منظر کی حدیث بیان کر رہے، آپ ایک ٹکڑا اس میں سے بیان کر دیتے ہیں کہ شفاعت کی حدیث میں ایسا آیا ہے کہ سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ آپ نے پوری حدیث بیان کی، آپ نے کیا کر دیا اس طرف؟ اصل مقصود آپ کا وہ استدلال ہے، بس ختم ہو گیا، آپ نے اتنا بیان کر دیا کافی۔ ایسا محدث بھی کرتا ہے، کوئی گناہ ہے یہ؟ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر، کیونکہ بخاری کا اصل معاملہ کیا ہے؟ روایتیں جو سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ اصل ہے، اور ایڈیشنل میں کچھ دے رہا ہوں تو مت پکڑو اس کو۔ امام بخاری کا کیسا ہے؟ اس کو نہیں لیے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، یہ کتاب اصل ہے میری، یہ روایتیں اصل ہیں، اس سے زائد میں کچھ اور دے رہا ہوں وہ تعلیق ہے، لینا ہے لو، نہیں لینا ہے مت لو، اس کو چیک کر کے کہیں سے لو، لیکن اصل میری حدیثیں کون سی ہیں؟ جو سند کے ساتھ آئی ہیں، سمجھا؟ یہ خوبصورتی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی اصل فقہ جو ہے وہ بخاری کے تراجم میں ہے، کہ امام البخاری باب قائم کرتے ہیں، اس کے نیچے ایک کے پیچھے ایک روایتیں آیتیں بھی بیان کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، پھر اصل حدیث لے کر آتے ہیں، وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ تو پہلی ضعیف روایت ہم نے کون سی دیکھی؟ معلق۔ کیا معلق صحیح بھی بن سکتی ہے؟ کب بنے گی؟ جب اس کی سند کہیں سے مل جائے اور وہ سند متصل ہو اور اس کے تمام روات معتبر ہوں تقوی اور یادداشت کے اعتبار سے، اور اس حدیث کی سند یا متن اپنے سے معتبر سے ٹکراتی نہ ہو اور اس میں کوئی خفیہ خرابی نہ ہو۔ صحیح حدیث کی کتنی شرطیں کون بتائے گا؟ ابھی اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ 5 کیا ہیں؟ پانچوں۔ نمبر 1، آپ گئے مولوی صاحب کے پاس، بیچارے مولوی صاحب پہ سب پبلک جا کے ٹرائی کرتی، بولے آپ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ مولوی صاحب کو نہیں بھی آتا تو بہت پاورفل رہتے ہو، اگر کوئی بات نہ معلوم ہو تو بھی وہ پاورفل ہوتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس طریقہ ہے، وہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ اچھا صحیح حدیث پوچھ رہے کیا آپ؟ صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولیے یہ تو معلوم ہی نہیں اپنے کو، صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں، اور آپ بول رہے ہیں ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اور آپ کو صحیح حدیث کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے، تو کتنی پٹائی ہوگی آپ سوچیے، کئی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ آپ بتائیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ہم ضعیف کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ صحیح حدیث کو مانتے ہیں نا، آئیے چائے پیجیے، آپ بتائیے صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں؟ سر جھٹکنے سے یاد آئے گا، کچھ لوگ سر جھٹکتے رہتے ہیں، تو مطلب جیسا موبائل ہے یا کچھ پین جھٹکنے سے چالو ہو جاتا ہے، سر جھٹکنے سے چالو ہوگا۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اگر معلوم نہیں ہے تو باقی کی پوری گاڑی کیا ہو گئی؟ فیل، ایکسیڈنٹ، بڑے بے آبرو ہو کر تیری مسجد سے ہم نکلے۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو۔ نمبر 2، پہلے راوی کی یا دوسرے کی؟ سارے راویوں کی یادداشت پکی ہو۔
یہ دوسرا ہو گیا. نمبر 3 ہر راوی عدل ہو یا متقی. نمبر 4 وہ روایت شاذ نہ ہو. آئے گا شاذ آگے میں سمجھاؤں گا اس لیے ڈراپ کر رہا ہوں اس کو. اور نمبر 5 معلل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو حدیث میں جس سے وہ ضعیف ہوتی ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے معلل اور شاذ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن 3 باتیں تو ہم کو ایزیلی سمجھ میں آ گئی. چلو 3 ریزرو ہو گئی ہماری چیزیں. نمبر 1 سند متصل ہو، اس سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں. نمبر 2 راوی ہر راوی یادداشت میں پکا ہو اور عدل ہو، عدل اور ضبط میں پکا ہو، تام الضبط اور عدل ہو. یہ 3 صفات ہو گئی. اب بچی کتنی؟ شاذ ہو کہ نہیں ہو؟ شاذ بھی ہو نہیں، شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. سمجھا؟ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث. تو کتنے سمندر پار کرنے پڑتے تب جا کر وہ صحیح حدیث ہوتی. ہم کو معلوم ہونا چاہیے صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب معلق حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف، الا یہ کہ اس کو کہیں سے معلوم ہو کہ سند جڑی ہے اور ایسا ایسا ہے. بہرحال نمبر 2 دوسری ضعیف یعنی دوسری قسم ضعیف حدیث کی کیا ہے؟ مرسل. مرسل آپ سوچیں میں کیوں آیا، کیا گناہ کیا تھا؟ راوی 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 محدث یا راوی محدث اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے. معلق ہم نے دیکھا ادھر سے غائب کہیں تک بھی جائے لیکن ادھر سے غائب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ محدث ہے، ہم سے حدیث بیان کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے. تو اپنے اوپر سے کچھ چھوڑ دے، 1 2 3، اگر اس نے ایک حدیث راوی چھوڑ دیا اوپر تو یہ معلق ہوگی کیا؟ ہوگی. یہ محدث سے اوپر سند میں کوئی راوی ایک یا زائد راوی حذف ہوں تو کیا ہو جاتی ہے؟ معلق. سمجھا؟ ٹھیک ہے. اب اگر محدث کے اوپر سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے سند میں حذف ہو اور تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرے. تابعی کون؟ تابعی. یہ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے. فلاں تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. باقی ساری سند معتبر، ہر ایک آدمی ایک دم اوکے، ہر راوی عدل اور ضبط کے اعتبار سے ایک دم پکا. کیا یہ حدیث صحیح ہوگی؟ اس حدیث کا پرابلم کیا ہے؟ کون سی شرط اس میں غائب ہے، مفقود ہے، متصل نہیں ہے؟ اتصال اس میں سند میں، اس کو کہتے ہیں اس کی سند میں اتصال نہیں ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، اس کی سند منقطع ہے. انقطاع سے منقطع، کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی. تو تابعی کے اوپر صحابی نہیں ہے یا تابعی کے اوپر کوئی راوی نہیں، ڈائریکٹلی تابعی کس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. تو اس میں سے کون غائب ہے؟ کون بولا آپ کو؟ پھر سے واپس وہیں آ گئے گھوم کے. میں نے کیا بتایا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا؟ تابعین نے. صحیح ہے؟ صحابہ نے. صحابہ سے صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور تابعی بھی، اور تابعی سے تو ضروری نہیں کہ مرسل میں تابعی اگر کوئی روایت بیان کرے
ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں صرف صحابی نہیں ہے. تو کوئی آدمی بول سکتا صحابی نہیں ہوئے تو کیا ہوا، سارے صحابہ تو اچھے ہیں نا، تو ان کے نہ ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے، تو ان کا نام آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مرسل کو ضعیف نہیں کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ کیا ہیں، سارے صحابہ معتبر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی تعدیل کر دی ہے. سارے صحابہ محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اولئک هم الراشدون، اور جو بھی اس طرح کی آیتیں ہیں علماء نے کتابیں لکھی ہیں. صحابہ سب کے سب کیا ہیں، اہل السنت والجماعہ کے نزدیک سارے صحابہ کیا ہیں، معتبر ہیں. تو اگر کوئی تابعی کہے مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایسا ایسا، تو کیا صحابی کا نام بیان کیا، ہم بولیں گے کوئی دیکھنا پڑے گا کون سے صحابی یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، کریں گے ایسا، سارے صحابہ کیا ہیں. تو اگر کوئی تابعی کسی صحابی کا نام بیان نہ کرے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ روایت اس میں ایک راوی ہے جو کیا ہے، اگر صحابی نہ ہوتا تو کیا کہتے ہم، راوی کیا ہے اس میں، مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا، راوی کیا ہے، اگلے ہفتے بولتے ہیں راوی کیا ہے اس میں، مجہول، مجہول ہے اس میں، مبہم ہے اس میں، اس کا تذکرہ ہی نہیں، نام ہی نہیں اس کا، تو مبہم ہے اور مجہول ہے، دونوں ایک ساتھ ہو گیا، اضافی ہو گیا یہ. لیکن صحابی اگر ہو تو روایت معتبر ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیوں، سارے صحابہ معتبر ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے، اہل سنہ کے نزدیک سارے صحابہ کیا ہیں، معتبر ہیں. کیوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو سب کو ثقہ قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا فلاں سے مت لو اور فلاں سے لو، سب سے آپ نے روایت کا، یعنی تمام صحابہ کو آپ نے عادل قرار دیا. بہرحال تو اب یہاں پر اگر تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی روایت نقل کرے تو کس وجہ سے وہ ضعیف ہوگی، بہت گھس رہے ہیں نا، بہت گھسیں گے تب جا کر، یعنی زیادہ چھوڑیں گے تب جا کے رس نکلے گا پورا. متصل نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، لیگل لینگویج میں ایک آنسر ہو گیا ہے، صحیح ہے بالکل کہ وہ متصل نہیں ہے، ٹیکنیکلی متصل نہیں ہے، اس لیے وہ ضعیف ہے. لیکن کیا اس میں عیب کیوں پیدا ہوا، تابعی کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو کیا ہوا، تابعی کے جھوٹ بولتے ہیں، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا تابعین کے زمانے میں غیر معتبر لوگ تھے یا نہیں. مثال آپ دے سکتے ہیں، مختلف ہی ہے، ہاں، اور ہاں حجاج ابن یوسف ہے، کتنے لوگ ہیں، لسٹ پوری بتا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یعنی تابعین میں سے بھی خود ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یادداشت یا تدلیس کی وجہ سے ان کی روایت جب تک کہ حدثنا نہیں کہتے نہیں لیتے. ہم آگے آئیں گے تدلیس کے اوپر. تابعین کے زمانے میں خود صحابی ابن عباس نے کیا کہا، ایک شخص نے حدیث بیان کرنی شروع کی، میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہے کسی کو، کیا ہے وہ، لیکن بعد میں کیا اصل وہی ہے، ہاں، ابن عباس نے کیا کہا، ہوا آپ نہیں، بہت اچھا کہا لیکن یاد نہیں ہے، کچھ تو بہت اچھا بولے ہو، وہی تو اصل استدلال ہے ہمارا. کس کو یاد ہے، نہیں نہیں، یہ بات کا ہوا، اس کے پہلے کیا بولے،
لیکن بعد میں جب لوگوں نے اونچا نیچا طریقہ اختیار کیا تو ہم اسی سے لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں. صعب و ذلول انہوں نے کہا کہ اونچا نیچا راستہ شروع کر دیا، انہیں کم زیادہ کرنا گڑبڑ کرنا شروع کیا، تو ہم آپ اس سے لیتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. تو کس کے زمانے میں ایسا شروع ہو چکا تھا؟ ظاہر بات ہے صحابہ کے زمانے میں ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے بعد میں حدیثوں میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیا. تو اس زمانے کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں لوگ ٹیکنیکلی؟ صحابہ کے زمانے کے لوگوں کو تابعی بولتے ہیں. یعنی اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو حدیثوں میں کمی زیادتی کرتے تھے. تو بہت ممکن ہے کہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے ایسے راوی سے حدیث لی جو معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مستقل ہم لوگ اس پر بھی الگ اخیر میں گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جن کے بھی. اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ، جو اس کو اب کتنا سمیٹیں گے اس کو، اس لیے ہم یہ ایک دم کریش کورس ہے اس میں، پھر یہ ایک دم چھوٹا کورس ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کم ہم بول رہے ہیں اس کے اوپر، کم سے کم 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 کم. یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی یعنی کم ہے یہ، ورنہ اصل کتاب اس پہ بہت زیادہ ہے. بہرحال تو تابعی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بات معتبر ہوگی نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے انہوں نے کسی ایسے راوی سے سنا ہو جو ان کے زمانے کا تھا، معتبر نہیں، معلوم نہیں کیسا ہے. وہ معتبر ہو بھی سکتی ہے روایت اور معتبر نہیں بھی ہو سکتی. ہاں کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے، وہی بات کسی اور سند سے ملے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیں گے کہ چلو یہ بھی بول رہے ہیں اور وہ بھی لے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بعض علماء نے ایسی روایت کو کیا کہیں گے، اس روایت کو مرسل. مرسل کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون بتائے گا؟ ایسی روایت جو تابعی براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مرسل کا ارسلہ سے ہے، ارسلہ چھوڑ دینا، تو انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. کس کو چھوڑا؟ اپنے سے اوپر کے راوی کو. وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور تابعی بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسا راوی ہو سکتا ہے جو معتبر نہیں ہے. تو جب تک کہ وہ معلوم نہ پڑے تب تک کہ حدیث پر صحیح کا حکم لگا سکتے ہیں نہیں. تو مرسل کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. اس میں لیکن علماء میں اختلاف ہے. حنفی علماء کے نزدیک مرسل کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. حنفی علماء کے نزدیک مرسل، اسی لیے عمدۃ القاری میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ عینی جو اس کے لکھنے والے حنفی ہیں، کہتے ہیں کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے، مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے. لیکن عام محدثین نے مرسل کو قبول کیا ہے نہیں کیا ہے. مثلا نہیں ماننے والوں میں کون ہے؟ امام الشافعی. کوئی بولے گا تم کیسا نہیں مانتے مرسل کو، اتنے بڑے بڑے لوگ مانتے. مرسل نہ ماننے والوں میں بڑی شخصیات میں کون ہیں؟ ایک تو عام محدثین ہیں، اس لیے کہ آپ حدیث کی اصطلاح کی کتابیں پڑھیں گے، ضعیف کی کیٹیگری میں آپ کو کون سی روایت ملے گی؟ مرسل. تو عام محدثین مرسل کو کیا مانتے ہیں؟ ضعیف. جن میں سے ایک بہت ہی پرومیننٹ نام کون سے امام کا ہے؟ امام شافعی. کہتے ہیں مرسل دلیل ضعیف ہوتی ہے. وہ امام شافعی نہیں مانتے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ ہم لوگ غلط ہیں تو امام شافعی بھی کیا ہوئے ابھی؟ امام شافعی کے نزدیک مرسل دلیل نہیں ہوتی. تو دوسری قسم ہوئی ضعیف کی مرسل. معلق میں کہاں سے سند ٹوٹی ہے؟ محدث کے اوپر سے. اور مرسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے یہ بھی ٹوٹی وہ بھی ٹوٹی، ایک نام دو نہ. ایسا نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ ہے. اب بتائیے یہاں سے زیادہ ضعیف ہونے کے چانسز ہیں یہاں سے نیچے سے، کیونکہ یہاں زیادہ معتبر لوگ تھے تو اس کے صحیح نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بعد کے راوی اور کمزور ہو جائے گا. لیکن اوپر کے طبقے کے لوگ کیسے تھے؟ زیادہ مضبوط تھے. اس زمانے میں بھی لوگ تھے جو غیر معتبر تھے، لیکن عام طور سے مرسل میں قوت اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟
زیادہ، اس کا ضعف کم ہے، ہلکا ہے، اس کی کمزوری ہلکا پن اس میں، زیادہ ٹینشن والی ضعیف نہیں ہے وہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ضعف اس میں آئے گا، لیکن بات اس سے ثابت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے ثابت ہوگی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، بڑھائیں اس کو آگے۔ ٹھیک، تو ہم نے آج کتنی حدیثیں سیکھی؟ پہلی، دوسری، معلق کہاں سے ٹوٹی ہے؟ یعنی محدث کے اور اوپر جڑی ہوئی ہے۔ معلق بولتی ہے آپ کو پنکھا یاد آنا چاہیے، اوپر جڑا ہوا ہے نیچے ٹوٹا ہوا ہے، اور مرسل اوپر ٹوٹا ہوا ہے سیدھا سر پہ گر رہا ہے، تو اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے نیچے جڑا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ دونوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سند میں انقطاع، سند ٹوٹی ہے، پہلا رول ٹوٹا، ضعیف، ٹھیک ہے، کہیں اور سے سپورٹ مل جائے تو وہ صحیح ہوگی، خود فی نفسی وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے درس میں اس کو ہم آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے، اور آپ پڑھ کے آئیں گے، صرف یہ نہیں پچھلا پورا پڑھ کے آئیں گے۔ کل کونڈوا میں مغرب سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ ایک پروگرام رہے گا، ایک درس رہے گا، خطاب رہے گا شب معراج کی حقیقت۔ تو معراج میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، واقعی کیا ہوا اس میں، یہ یعنی اس بارے میں چونکہ موقع ہے، لوگ اس پہ خطابات ہوتے رہتے دوسروں کے بھی، تو ہم کو بھی واقعی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ کل وہ خطاب رہے گا کونڈوا میں الفلاح مسجد میں، مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی تاخیر ہوگی میں سمجھتا ہوں عشاء کو۔ خواتین کے لیے انتظام ہے، خواتین کے لیے بھی وہاں پر انتظام ہوگا، علیحدہ انتظام ہوگا، تو جو لوگ خواتین کے لیے یعنی ان کو بتانا چاہتے ہیں بتا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی خواتین بھی آ سکتی ہیں اس میں۔ اور اس مہینے کا اگلا ہمارا جمعہ کب آ رہا ہے؟ کتنی تاریخ کو آ رہا ہے؟ 22 کو وہ ہوگا، 22 کے بعد والا نہیں ہوگا، میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ، سفر رہے گا، تو اس اگلے جمعہ کو درس ہوگا، اس کے اگلے کو تو پہلے ہی میں بتا رہا ہوں، میں بھول نہ جاؤں اس کو۔ تو اس مہینے کے آخری جمعہ کو میں نہیں رہوں گا، درس نہیں رہے گا۔